فلم کا نام تھا مجرم کون، اور یہ ابھی جو ہمارا ہے ضیاء محی الدین، جی جی اقبال کی شاعری جو بولتے ہیں، جی جی ضیاء محی الدین، یہ انگلینڈ سے آئے تھے اور ان کی پہلی مووی یہ آئی تھی اور اس کی بڑی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تھی. تو اس میں ایک مجھے یہ ضیاء محی الدین یاد ہے، ایک رنگیلا یاد ہے، اور ایک ساقی غالباً. تو اب تو سارے مر گئے. تو وہ میں نے 9 سے 12 والا شو جا کے دیکھا تھا. اچھا. یہ میری آخری مووی تھی. سنگنگ کا شوق تھا اور میں گاتا بھی بہت اچھا تھا. پرائمری اسکول سے لے کر گورنمنٹ کالج لاہور تک میرے سنگنگ کے پروگرام اسکول میں، سینٹر ماڈل ہائی اسکول. تو میں نے، چونکہ میرے والد کنزرویٹو تھے اور ایک قدیم زمیندارہ خاندان تھا، تو وہ گانے بجانے والوں کو مراسی کہتے تھے. تو میرا شوق پورا نہیں ہو سکتا تھا. ایران میں رضا شاہ کی حکومت تھی، تو وہ اس نے بالکل امریکہ والا ماحول بنایا ہوا تھا. تو وہاں شیراز میں ایک یونیورسٹی تھی جس میں میوزک سکھایا جاتا تھا. وہ میں نے اطلاعات حاصل کی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو لیٹر لکھا کہ میں آپ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں. تو ان کا فارسی میں جواب آیا، تو مجھے تو فارسی آتی نہیں تھی. تو پھر ایک دوست جو فارسی جانتے تھے ان سے میں نے پڑھوایا. تو انہوں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ یہ لیٹر لے کر ہماری ایمبیسی چلے جائیں، وہاں سے آپ کو ویزا مل جائے گا اور آپ آ جائیں، آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. تو میں خود تو نہیں گیا، میں نے وہ وہاں کا لیٹر ایران سے جو آیا تھا اور اپنی اپلیکیشن دونوں میں نے پوسٹ کر دی. یہ میں نے پوسٹ کی 25 اکتوبر کو، اور 27 اکتوبر کو میں 3 دن کے لیے چلے گئے. سبحان اللہ. تو بس اللہ نے بازو پکڑ لیا. ہم دونوں کو، ماں باپ کا پیار تو سب سے ہی ہوتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے بلا لیا ہے نا عاصم، وہ ہم دونوں کا پیار اس کے ساتھ زیادہ تھا. اپنی صفات کی وجہ سے اس نے ہمارے دلوں پہ وہ چھا گیا تھا. اللہ نے اس کو عمر اتنی دی تھی، وہ اپنے دلوں کو نفرت سے پاک کر لیں. سبحان اللہ. سب سے محبت کریں. مر جانا ہے، کیا جھگڑے، کیا لڑائیاں، مٹی ہو جانا ہے. تو اپنے دل میں سب کی محبت بسا لیں. تو اللہ کی قسم سب سے زیادہ سکھی وہ ہوگا جو اپنے دل کو نفرت سے پاک کرے گا. ہر وقت آگ میں جلنے والا وہ ہوتا ہے جس کے اندر میں کسی کی نفرت لاوا بن کے ابل رہی ہو. تو میرے نبی نے بھی فرمایا کہ محبت اسلام کا سب سے بڑا عمل ہے. تو میرا ملک نفرتوں سے بھر گیا ہے. مذہبی نفرتیں، سیاسی نفرتیں، قومی نفرتیں، جہالت کی نفرتیں. یہ میں تو سوشل میڈیا دیکھ ہی نہیں سکتا، میرے سر میں درد ہوتا ہے. لیکن ایسے کبھی سرچ کرتے ہوئے وہ ہیڈنگ پہ نظر پڑتی ہے تو مناظرے ہو رہے ہیں. آج کے دور میں رفع یدین پہ مناظرے ہو رہے ہیں، 20 تراویح 8 تراویح پہ مناظرے ہو رہے ہیں، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے نہیں پڑھنے اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے. پاگل لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں. ہماری نسل ایتھیسٹ بن رہی ہے، اسلام سے نکل رہی ہے، اور یہ ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں. اور یہ تو کوئی مسائل بھی نہیں ہے. جو کوئی مسائل بھی نہیں. رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نہ کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے اگر وہ باقی گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. تو بہت گراوٹ ہے. میں پوری دنیا پھرا ہوں، 80 ملک پوری دنیا سمجھ لی. واللہ میں نے کہیں ایسی مذہبی نفرت نہیں دیکھی جیسے میں نے بر صغیر میں دیکھی ہے. بنگلہ دیش کو نکال کے وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے. لیکن یہ انڈیا اور پاکستان ڈوبے ہوئے ہیں نفرت. اپنے دل سے نکال دیں. مہربان رب سے واسطہ ہے، پتہ نہیں کس بات پہ خوش ہو جائے. ایک بدو نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ. موجاں عربی کا لفظ بخن، موجاں ہو گئی ہیں موجاں. آپ نے کہا کس بات پہ کہہ رہے ہو؟ ان الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ پکڑ بھی لے تو چھوڑ. چونکہ میں نے تو یکسو ہو کر اپنی طاقت کو اگر لگانا ہے تو پھر مجھے اس قربانی دینی پڑے گی. مجھے تو کوئی 4-5 سال پہلے تک خود لڑکیاں فون کر کے کہتی تھی آپ سے شادی کرنی. اچھا، اس عمر تک؟ یعنی ماشاءاللہ 65 پلس آپ تب، ابھی آپ 70 ہیں ماشاءاللہ. تو شادی کے دوسرے تیسرے سال ہی مجھے آفریں ہونے لگی. تو میں اگر اس میں کوئی یہ حرام نہیں ہے، لیکن اگر میں اس میں لگ جاتا تو پھر 4 بیویاں ہیں تو پھر 20 بچے بھی ہوتے جی. تو پھر یہ تبلیغ کا کام تو نہ ہوتا. اور میری بیوی نے جو وفا کی میرے ساتھ، اور میری سخت ترین زندگی تھی مشقتوں سے بھری ہوئی، جن کو میں نے خود اپنے اوپر طاری کیا ہوا تھا. تو سہولت کا راستہ نہیں اختیار کیا.
تو وہ اس میں میرے ساتھ رہی. تو اس کی وفا بھی میرے لیے رکاوٹ تھی کہ میں اس پر کوئی سوکن سوکن کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نہیں، ہم نے تو یہ سنا کہ دوسری بیوی ہے تو بس وہ سوکن. کن کہتے ہیں جب وہ لوہے کی رگڑائی کر رہا ہوتا ہے جی تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس ایک چنگاری کو کن کہتے ہیں. اچھا. وہ اگر کان میں وہ آنکھ میں پڑ جائے تو آنکھ جلنے لگ جاتی ہے. تو دوسری بیوی ہے وہ 100 کن ہیں وہ. اچھا یہاں سے یہ لفظ. یہاں سے یہ لفظ ہے. تو جس کی آنکھ میں 100 چنگاریاں پڑ جائیں اس کی آنکھ کا کیا حال ہوگا، اس لیے اس کو سوکن کہتے ہیں. سکھایا کہ چلو عرب بچوں کو تو سمجھ میں آتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور عرب استاد اور پڑھانے والا تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں. لیکن یہ جو ہمارے بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ان کیا خبر کہ یعلمون کیا تعلمون کیا ہے. ان کے لیے تو وہ مثال مشہور نہیں کہ وہ ایک پنجابی کی ہو گئی تھی عرب سے لڑائی، تو کہنے کا یار عرب بڑے چنگے بندے کہ میں گالی کڑی نے اس قرآن پڑھے. وہ بھی گالیاں نکال رہا تھا عربی میں، وہ عربی میں گالیاں نکال رہا تھا، وہ پنجابی میں نکال رہا تھا. تو آخر لگا یار عرب بڑے چنگے نہیں یار، میں انہوں گالی کڑی میں قرآن ہی پڑھتے سنائی گیا. تو ہمارے بچوں کے لیے تو برابر ہے. کیا خبر یہ کیا ہے؟ علم القرآن الرحمن. وہ رحمان کون؟ رحمان جس نے تمہیں قرآن سکھا. کیسے سکھا دیا؟ کہ چھوٹے چھوٹے بچے خود دعائیں کر رہے ہیں اللہ مجھے حافظ بنا دے. ماں باپ کہہ رہے ہیں اللہ ہماری بچی کو حافظ، ہمارے بچے کو حافظ بنا دے. اور یہ قاری حضرات اور یہ معلمات یہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ زندگی کھپا رہے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت بن جائے اور یہ قرآن پڑھ. علم القرآن. اگر اللہ یہ رحمت ہٹا لے کون بیٹھے صبح سے شام تک، کون ڈیوٹی دے، اور صبح سے شام تک بچیوں اور بچوں کا شور کون سنے؟ کان پھٹتے ہیں. اور کیوں ماں باپ لینے آئے اور لینے جائیں؟ یہ علم القرآن الرحمن. کون رحمان؟ کہ جس نے تمہیں قرآن سکھا. اور اتنی بڑی کتاب زیر زبر کی غلطی کے بغیر یاد ہو جاتی. رائن میں جب پڑھتا تھا نا تو حفظ کا شعبہ بھی تھا، غیر ملکی بچوں کے لیے تھا، غیر ملکی بچے حفظ کرتے تھے. تو جب کوئی بچہ حافظ ہو جاتا تھا تو مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے کہ جو بچہ صبح سے لے کر شام تک قرآن سنائے اور بغیر اٹکن کے سنائے وہ اس کو ہم پاس کریں گے، باقی نہیں. اگر اتنا بھی ہوتا تو کہتے کل آؤ کے سنو. اٹکتا ہے نا تو اتنے پر بھی کہتے کل. تو کتنے بچے میری آنکھوں کے سامنے، میں کتابیں دینی پڑھتا تھا، استاد مولانا جمشید صاحب غیر ملکی بچے جو تھے ان کو حفظ کراتے تھے. تو جن کا مکمل ہو جاتا تھا وہ اپنی تیاری کرنے کے بعد تہجد میں شروع کرتے تھے اور عشاء پہ جا کر وہ والناس پہ پہنچتے تھے بغیر اٹکن کے، کے بغیر پہنچتے. تو یہ دنیا میں منفرد چیز ہے، یہ واحد کتاب ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام چل رہا ہے. 1935 میں جرمنی بہت طاقتور ہو گیا تھا. 1940 میں اس نے جنگ ہی چھیڑ دی تھی. تو اس کے پادریوں نے نا تورات اس کو بائبل کو اکٹھا کیا، انجیل کے 70 نسخے اکٹھے کیے. تو ان نسخوں میں ان 70 کتابوں میں اتنا ہیر پھیر اور اختلاف تھا کہ دن اور رات کا فرق. وہ حیران ہو گیا بھئی یہ کیا آسمانی کتاب ہے کہ اس میں ایک مضمون اس کتاب میں کسی اور طرح، دوسرے میں کسی اور طرح، تیسرے میں کسی اور طرح، یعنی کوئی شے رلدی کوئی نہیں.